ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے، اس کے متعلق آج کے سبق میں ہم چند باتیں پڑھیں گے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کتنی محبت کرنے والا ہوتا ہے اور کتنی شفقت کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کو تکلیف میں دیکھ کر تکلیف محسوس نہیں ہوتی نا، میں بات ایمان یا اسلام کی نہیں کرتا، میں انسانیت کی بات کرتا ہوں کہ اس انسان کے اندر انسانیت بھی موجود نہیں ہے۔ وہ کیسا محروم القسمت انسان ہے کہ دوسرے کو تکلیف میں دیکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتا، اس کے دل کے اندر کسی دوسرے مسلمان کے لیے شفقت کا مادہ نہیں ہے، محبت کا مادہ نہیں ہے، اگلے بندے کے درد کو یہ درد نہیں سمجھتا، یہ سمجھیں کہ یہ سرے سے انسان ہی نہیں ہے۔ جی مسلمان کا درجہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کل ایک مسئلہ ہمارا چل رہا ہے پورے عالم اسلام کے اندر، ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ کھٹک رہا ہے، مسئلہ فلسطین۔ جی کن حالات سے وہ بیچارے گزر رہے ہیں، جن کے پاس نہ کھانے کے لیے نہ رہنے کے لیے نہ اور کسی حوالے سے ان کے پاس سہولیات موجود ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ان کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھتا، مسلمان بعد میں دیکھا جائے گا کہ یہ کتنا ہے یا کتنا نہیں ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا یہ انسان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے دوسرے مسلمان کا درد اندر ہونا یہ ضروری ہے۔ جی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جی بہت ساری حدیثیں ہیں، میں ساری تو بیان نہیں کر سکتا، چند ایک کا میں حوالہ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان مسلم شریف کے اندر ہے، آپ نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں نا، کہ تمام دنیا کے مسلمان مل کے ایک مرد کے برابر ہیں، ایک انسان کی طرح ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک انسان کی طرح ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر جیسے ایک آدمی ہے اس کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، دماغ ہے، دل ہے، اسی طرح باقی نیچے اعضاء ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے نا، وہ صرف محسوس آنکھ نہیں کرتی بلکہ وہ آنکھ والی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آنکھ میں درد ہے باقی اعضاء کہیں کہ تجھے درد ہے تو بھگت، ہمیں کیا ہے جی، ہم تو ذرا مزے کریں گے، نہیں، آنکھ میں درد ہوتا ہے تو یہ درد پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، مختلف اعضاء ہیں، چاہے وہ مشرق کا رہنے والا مسلمان ہو یا مغرب کا رہنے والا مسلمان ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے خطرے کے اندر رہنے والا مسلمان ہو۔ اگر مغرب کے اندر کوئی مسلمان پریشان ہے، مشرق کا مسلمان اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، اس انسان کو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا بھی ٹھیک نہیں ہے، انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے اگر وہ اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے جو آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف دوسرے جسم کے اعضاء بھی محسوس کرتے ہیں۔ وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُهُ اشْتَكَا كُلُّهُ، آپ نے فرمایا جیسے کسی آدمی کے سر میں درد ہوتا ہے، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ سر میں درد ہے تو صرف وہ سر محسوس کرتا ہے، وہ سر کا درد انسان کے پورے جسم کو بے چین کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی انسان کو تکلیف ہے تو اس کی تکلیف کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو بھی بے چینی ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر وہی والی بات ہے کہ اس انسان کے اندر انسانیت نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ بلکہ بات تو تھوڑی سی ہو سکتا ہے سخت ہو یا کڑوی ہو تمام احباب کے لیے، لیکن چونکہ مجبوری ہے میری بھی، میں نے بھی بتانا ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی کسی انسان کو تکلیف میں دیکھ رہا ہے، جیسے اس وقت اہل فلسطین، اہل غزہ تکلیف کے اندر ہیں، اور وہ آدمی محسوس نہیں کرتا ان کی تکلیف کو، ان کی مدد کر سکتا ہے، مدد نہیں کرتا، ان کے حق میں آواز اٹھا سکتا ہے، وہ آواز نہیں اٹھاتا، اور نہیں تو کم از کم ان کے حق میں دعا کر سکتا ہے، وہ دعا نہیں کرتا،
ایک درجہ یہ بھی ہے کہ ان کافروں اور یہودیوں اور عیسائیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے جی، کہ جس آمدن سے وہ دوسرے مسلمانوں کو جا کے، فلسطین کے بچوں اور خواتین کو جا کے مارتے ہیں جی۔ اگر کوئی بندہ یہ نہیں کرتا نا، نماز پڑھے یہ نمازی تو ہے، حج کرے یہ حاجی تو ہے، باقی جتنے مرضی ہے کام کرے جی، لیکن یہ بندہ اچھا انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اچھا مسلمان کہلانے کا یہ حقدار نہیں ہے اگر وہ ان کا درد محسوس نہیں کرتا جی۔ وہ کیسا نادان قسم کا انسان ہوگا کہ اپنے بھائیوں کا اور اپنی بہنوں کا درد محسوس کرتا ہی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، مرنا بھی ہے اور قیامت والے دن اس کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ مت بھولنا، ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن فلسطین کے وہ معصوم بچے کہ جن کے مرنے کے بعد ان کی لاشیں کتے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ان کی لاشیں کتے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، قیامت والے دن وہ معصوم بچے گریبان ایک دفعہ ضرور پکڑیں گے۔ فلسطین نہیں جا سکتا تھا لڑنے کے لیے، یہودیوں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا تھا، کم از کم یہ تو کر سکتا تھا نا کہ جو تیرے حق، جو تیرے اختیار میں ہے ان کے لیے دعا کرنا، آواز اٹھانا، اور کفار اور یہود و نصارہ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا نہیں کیا تو پھر قیامت والے دن اس کا حساب کتاب دینے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بندہ کسی کا درد محسوس نہیں کرتا وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی کا درد محسوس کرتا ہے جی، وہ ذرا سنیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بیواؤں اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، ان کی تگ و دو میں لگا ہوا ہوتا ہے، کسی بیوہ کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، کسی یتیم کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، یا اور ان کا کوئی کام ہے وہ کرنے میں لگا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ اس کام کے اندر لگا رہے گا، جیسے اللہ کے راستے میں کوئی جہاد کرنے والا جہاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو جہاد کرنے کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اور کتنا بڑا ثواب ہوگا، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، یوں سمجھیں کہ یہ اللہ کے راستے میں بھی ہے اور مستقل اس نے قیام کیا ہوا ہے، مستقل نماز پڑھ رہا ہے، مسلسل روزے رکھ رہا ہے، درمیان میں کوئی روزہ اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ جتنا اس بندے کو ثواب ملے گا نا جو اللہ کے راستے میں بھی ہے اور اللہ کے راستے میں قیام بھی کر رہا ہے، اللہ کے راستے کے اندر وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، جتنا ثواب اس کو ملے گا نا جو یتیموں، مسکینوں، غریبوں، محتاجوں، اپاہجوں اور بیواؤں کی خدمت کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کو ان سب کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے اوپر توجہ دینی ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم لہو، میں یہی آخری حدیث میں سنانے لگا ہوں جی، جو حدیث میں نے پڑھی ہے اصل کے اندر جو سنانی تھی وہ ذرا تفصیلی حدیث ہے، موقع ملا تو بعد میں ذکر کروں گا۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن زندگی کو بدلنے والی روایت ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم لہو ولغیرہ فی الجنۃ ھکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یتیم کی کفالت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، پینے کا انتظام کرتا ہے، یتیم کا آگے پیچھے اور چونکہ ہے نہیں تو یہی اس کا اپنا کوئی رشتہ دار ہے یتیم یا اور کوئی ہے، انا وکافل الیتیم لہو ولغیرہ، چاہے یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، کسی بھی علاقے کا کوئی یتیم ہے، فرمایا کہ جو بندہ اس یتیم کی خیر خواہی کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، آپ نے یوں نہ اشارہ کیا، یہ دیکھنا یہ دو انگلیاں ہیں نا، یہ سبابہ ہے اور یہ وسطی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو انگلیوں کو یوں کیا، تھوڑا سا درمیان کے اندر یہ فاصلہ چھوڑا، آپ نے فرمایا جتنا یہ درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ نظر آ رہا ہے نا، جو بندہ یتیم کی کفالت اور پرورش کرنے والا ہوتا ہے، خیال رکھنے والا ہوتا ہے، کل قیامت کے دن وہ مجھ محمد کے ساتھ جنت میں اس طرح اکٹھے ہوگا۔ تھوڑا سا درمیان میں آپ نے فاصلہ رکھا جی۔ اور آج بہت سارے بچے ہیں جو فلسطین کے اندر یتیم ہو چکے ہیں جی، ان کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ان کی خبر گیری کرنا، ان تک کسی بھی حوالے سے اپنی سپورٹ پہنچانا جی۔ مختلف ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں جی،
کہ وہ وہاں تک راشن اور دوسری جو چیزیں ہیں وہاں پہنچا رہے ہیں. آپ کو جس کے اوپر اعتماد ہو جی، زیادہ اعتماد والا کوئی بھی ادارہ ہے، جتنا ہو سکے، میں آخری بات کرنے لگا ہوں جی، زکوٰۃ، فطرانہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس مد کے اندر ان کو دیا جا سکتا ہے. بلکہ اس وقت علماء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے نا، عمرہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے. ایک آدمی نے پہلے سے حج کیا ہوا ہے، حج ادا ہو گیا، نفلی حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، علماء کا اس وقت فتویٰ یہ ہے اس وقت نفلی عمرہ کرنے اور نفلی حج کرنے سے بہتر ہے جتنے پیسے بچ جائیں نا، حج اور عمرہ نہ کرے بلکہ یہ سارے کے سارے پیسے فلسطین کے مسلمانوں تک پہنچائے. یہ ان کا زیادہ حق ہے جی. حج عمرہ کرنے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کہ ان کو سپورٹ کرنے کا ثواب ہے. جتنا ہو سکے ان تک ہو سکے تو کوشش کیجیے، کچھ نہ کچھ ان تک آپ کا حصہ پہنچنا چاہیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری میں شامل ہے. نہیں تو پھر قیامت والے دن حساب کتاب بھی انہوں نے، اور ہر بندے نے اپنی زندگی کا حساب کتاب خود دینا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.